بلا تاخیر ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میری برات امام الاسر خطیب عرب و عجم علامہ سید ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوست نعرے کا بھرپور جواب دیں اور اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیں اور آگے آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ حضرت بقیت السلف مناظر اسلام ہمارے مخدوم بزرگ مولانا سید محمد ایوب شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان مکرم برادر عزیز خطیب پاکستان حضرت مولانا سید محمد یعقوب شاہ گیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل نوجوان ہمارے مرکزی رہنما حضرت علامہ مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب حافظہم اللہ تعالی، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق کے ساتھ میں آج آپ کی اس جامع مسجد میں انعقاد پذیر اس سالانہ دفاع اہل بیت علیہم السلام کانفرنس میں شریک ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ اس کانفرنس کو، ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا انتظام، انعقاد، اہتمام کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ میں دعا گو ہوں خصوصی طور پر اپنے برادر گرامی قدر ہماری جماعت کے پنجاب کے رہنما حضرت علامہ یزدانی صاحب ادریس یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا، کہ ولادت کے باوجود حقیقتاً میں ہمیشہ ان کو دیکھتا ہوں کہ ایک ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنی تکلیف اور ولادت کی ذرا پرواہ نہ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اسی طرح اس علاقے کی معروف شخصیت
دینی شخصیت میرے بہت پیارے بھائی حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بہت دینی مسائی جہود طیبہ ہیں، اس پورے علاقے میں ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ دیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ حضرات، کانفرنس کا موضوع مضمون وہ آپ کے سامنے ہے، اشتہارات کے ذریعے بھی آپ نے پڑھ لیا، اعلانات کے ذریعے سن لیا، اور پچھلے ایک لمبے عرصے سے چونکہ اس موضوع پر یہ پروگرام ہمارا انعقاد پذیر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سب اس سے باخبر ہیں کہ اہل بیت اطہار، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کے مناقب اس پروگرام میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ مساجد میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں کرنا یہ بھی دین ہے، ان کی باتیں کرنا قرآن ہے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو اللہ نے خود اللہ ہو کر ان کا تذکرہ اپنی زبان مبارک سے قرآن میں کیا ہے۔ تو اہل بیت کی باتیں کرنا قرآن ہے، اہل بیت کی باتیں کرنا فرمان رسول ہے، اہل بیت کی باتیں کرنا ہمارا دین ہے، اہل بیت کی باتیں کرنا ہمارا ایمان ہے، ان کی باتیں کرنا ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہم یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، یہ مسجدیں بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگر اللہ موقع دے تو جہاد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بیوہ بہنوں کی اعانت کرتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری نیکیاں ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ مل کے بول لیں، ذرا زور سے بول لیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جنت میں جانا ہے تو تم نے میرے حسنین کریمین بیٹوں کی سرداری میں جانا ہے۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں کہ میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں؟ ان الحسن، میں کوئی بہت باریکی کی باتیں نہیں کروں گا کہ جو سمجھ نہ آئے، میں تو بالکل 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ مل کے بول لیں، 2 and 2 make 4، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی میں باتیں کروں گا، سیدھی سیدھی۔ اگر جنت میں جانا ہے، یہ سارا کچھ کرتے ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت میں بھیج دے۔ اور اگر جنت میں تم نے جانا نا سارے ایمان اور دینداری کے بعد، تو یاد رکھو جنت میں جانے کے لیے سرداری تمہیں قبول کرنا پڑے گی ان 2 ہستیوں کی جن کے نام نامی اسم گرامی امام حسن اور امام حسین۔ اگر خاتون ہے، عورت ہے، اسے فرما دیا وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جس خاتون نے بھی جنت میں جانا ہے اس نے میری بیٹی فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ
التي هي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللہ فرماتے قیامت تک آنے والے مومنوں، تمہارے لیے میں دو عورتوں کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں. ایک عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، اور دوسری عمران کی بیٹی سیدہ مریم ام عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کا کردار، ایمان، اخلاق، استقامت، ان کی للہیت، ان کے اخلاص کو میں قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے بطور نمونہ، بطور مثال پیش کر رہا ہوں. مگر میری بات توجہ سے سننا. اور تیسری ہستی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. چوتھی ہستی حضرت ام المؤمنین عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائش حاضر جبریل یقرأ علیک السلام. نبی پاک نے محبت سے حضرت عائشہ کا نام چھوٹا کر کے، چھوٹا بنا کر، مخفف کر کے عائشہ کی بجائے عائش کہہ کے فرمایا اے عائش یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا انی لا ارا ما ترا. اللہ کے رسول جو جبریل آپ کو نظر آ رہے ہیں نا وہ میری آنکھ کو نظر نہیں آ رہی. یہ نبی اور غیر نبی کی آنکھ کا فرق دیکھو. حالانکہ حضرت عائشہ عام عورت نہیں ہے، نبی پاک کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ہے، کاشانہ نبوت ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس نبوت کی آنکھ نہیں ہے، اما عائشہ کی آنکھ ہے، اور نبی پاک سے فرماتی میری آنکھ کو وہ نظر نہیں آ رہا جو نبوت کی آنکھ کو نظر آتا ہے. تو عرض کیا مجھے جبریل نظر نہیں آ رہے تو آپ میری طرف سے ان کو سلام پیش کر دیں. یہ میری ماں کا مقام. حضرت آسیہ کا مقام آپ نے سن لیا، حضرت مریم کا آپ نے مقام سن لیا، حضرت عائشہ میری ماں کا مقام سن لیا. اب میری ماں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کا مقام سنیں. حضرت جبریل آئے، بھاگ کر آئے، اللہ نے بھیجا جو میرے جبریل میرے محبوب سے جا کے فرماؤ. آکے کہتے ہیں ہاذہ خدیجہ، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ آ رہی ہیں. قد اتت وما عدام و طعام، وہ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں. جب وہ آ جائیں فقرا علیہ السلام من ربها و منی، تو ان کی خدمت میں سلام پیش کر دیں میری طرف سے بھی اور ان کے رب کی طرف سے بھی. ان کو رب نے سلام بھیجا ہے، یعنی گویا رب نے عرش عظیم سے فرمایا اے خدیجہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ میں رب کائنات ہو کر تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. مگر یہاں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اب توجہ سے سنیں. حضرت آسیہ کا مقام آپ نے سن لیا، حضرت مریم کا رتبہ آپ نے سن لیا، حضرت عائشہ کی فضیلت آپ نے سن لی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ نے رفت اور بزرگی سن لی. لیکن سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ یہ چاروں جن کا میں نے ذکر خیر کیا، قرآن کے الفاظ میں، احادیث نبویہ کے الفاظ میں ان کا مقام آپ نے دیکھا. بخاری اپنا عقیدہ اور ایمان یہ پیش کر رہا ہے اللہ کی قسم یہ چاروں جنت میں جائیں گی، یہ چاروں جنت میں جائیں گی، لیکن یہ چاروں کی چاروں میری سیدہ فاطمہ الزہرا کی سرداری میں جائیں گی. ان کی سردار بھی سیدہ فاطمہ بن کر جائیں گی. اللہ اکبر. قربان جائیے
اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت کا مقام کہ جن کی باتیں خود رب قرآن میں کر رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا معنی اس کائنات میں سب سے بہتر سمجھنے والے کا نام نامی، قرآن کی اس آیت کا سب سے بہتر معنی سمجھنے والی ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی سے بڑھ کر قرآن کو سمجھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے پھر اس کا معنی کیا سمجھا؟ میرے محبوب نے اس پہ عمل کیا کیا؟ جو ابھی میں نے آیت پڑھی صحیح مسلم کی حدیث سے، کس کتاب کی؟ نام لیں۔ قرآن پاک کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر سب سے معتبر ترین کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ شاہ جی تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے، مولانا ربانی صاحب بیٹھے، شاکر صاحب بیٹھے، گیلانی صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، ان سے پوچھیں کہ بخاری شریف کے ہم پلہ جو دوسری کتاب اس کا نام مسلم شریف ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تمام کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس آیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کیا؟ اس آیت کا معنی رسول اللہ نے کیا سمجھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا آج میں کوئی باریک بینی کی باتیں نہیں کروں گا، میں موٹی موٹی باتیں کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے۔ پہلی باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے 2 باتیں کہہ دی ہیں، 3 باتیں اور سنانی بس، پھر شاکر صاحب خطاب فرمائیں۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، بڑی موٹی فوراً ذہن میں اتر جانے والی، قرآن نبی سے زیادہ سمجھنے والا، مل کے بولیں، نبی سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا مطلب ہے قرآن۔ فرمایا قرآن بھی ہم نے اتارا انسانوں کے لیے، لیکن اس قرآن کے معنی سمجھانے کے لیے وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ایک اور ذکر بھی آپ پہ اتارا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کے معنی بھی بیان کریں۔ تو گویا نبی پاک نے اس آیت کا جو معنی سمجھا وہ بھی اپنی منشا سے نہیں سمجھا، عرش والے کی منشا سے سمجھا۔ رب نے کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا رب نے؟ فَدَعَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَجَلَّلُمْ بِكَسَائِمْ وَقَالْ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت فاطمہ کو بلایا، حیدر مرتضیٰ کو بلایا، امام حسن المجتبیٰ کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، بلا کر نبوت کی چادر اپنے مبارک کندھوں سے اتار کر اپنے نبوت کے سر مبارک پر ڈال کر ان کے مبارک سروں کے اوپر ڈال کر اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت، یا اللہ یہ میرے، مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں اللہ اکبر۔ اور نبی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں،
اہل حدیث بیٹھے ہو، اہل سنت بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، سب یہاں موجود ہو، ایمان سے بتلاؤ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ نجم کی قسم اٹھا کر فرما رہا ہے میرا پیارا اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ جب علی کو بلا رہے تھے، نبی پاک فاطمہ سیدہ کو بلا رہے تھے، حسنین کریمین کو بلا رہے تھے، ایمان سے بتلاؤ اپنی مرضی سے بلا رہے تھے یا عرش والے کی مرضی سے بلا رہے تھے؟ عرش والے نے فرمایا بلائیے۔ نبوت کی چادر اپنی مرضی سے سروں پہ نہیں ڈالی، اللہ کی مرضی سے ڈالی۔ اور یہ جو فرمایا یہ میرے اہل بیت اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، عرش والے کی مرضی سے فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں کیا جملہ لکھتے ہیں، میں سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم باتیں ایمان کی کرنے بیٹھے۔ اللہ کی قسم حسن کی بات کرنا، امام حسین کی بات کرنا یہ ایمان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کرنا ایمان ہے، حیدر مرتضیٰ کی بات کرنا ایمان ہے، اہل بیت کی باتیں کرنا ایمان ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی باتیں کرنا ایمان ہے، امہات المومنین کی باتیں کرنا ایمان ہے، سرور کائنات کی باتیں کرنا ایمان ہے۔ جو یہ باتیں نہیں کرتا وہ بد نصیب ہے۔ ابھی حماد بیٹا کر رہا تھا نا، وہ منقبت پڑھ رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا، یہ بد نصیبی ہے۔ جو انسان ان سے ٹوٹ گیا اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، اس نے اپنا ستیہ ناش ہی کر لیا، اس نے جنت کا راستہ کھوٹا کر لیا۔ جب جنت کے سرداروں سے اس کی دشمنی ہو گئی تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، آپ یقین جانے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک نے جو کچھ کیا، چادر ڈالی اللہ کی مرضی سے، فرمایا تو اللہ کی، مل کے بول رہے ہیں، ذرا زور سے بول رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ حسنین کریمین کی بات سمجھ آئی؟ اللہ کی مرضی سے اللہ یہ چاہ رہے تھے، اللہ کہروا رہے تھے، اللہ اعلان کروا رہے تھے، اللہ ان کے مبارک سروں پہ چادر ڈلوا رہے تھے، اللہ ہی یہ اعلان کروا رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبی نے ایسا کیا۔ اور آگے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہماری طرح تھوڑے تھے، اللہ معاف کرے۔ اہل بیت کے ساتھ نبی پاک کے اس انداز کو دیکھ کر، رسول اللہ کے اس پیار کو دیکھ کر ہماری ماں نے کیا کیا؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی مل کے بولے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک نے انہیں وہ مرتبان دیا تھا جس مرتبان میں حضرت جبریل امین نے جب کربلا کی مٹی آقا کی خدمت میں پیش کی تھی نا، تو آپ نے مرتبان کے اندر ڈال کر جو شیشے کا مرتبان تھا ماں جی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی اور فرمایا تھا اس کو دیکھتی رہنا، اذا تحولت هذه تربت دمن فعلمی ان ابنی قد قتل۔ اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جس وقت یہ مٹی سے خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے۔ وہ دیکھتی رہی حتیٰ کہ 61 کا سن آیا اور 10 محرم کا دن آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام نظر آئے، آقا پریشان ہیں، سر مبارک پر خاک پڑی ہوئی ہے، قدم مبارک خاک آلودہ ہے، عرض کرتی اللہ کے رسول ہم قربان جائیں، آپ کی حالت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میں حسین اس کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر کے لایا۔
کہتی میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا، جا کر بھاگ کر اس مرتبان کو جس میں مٹی پڑی تھی وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو میری ماں جی نے کیا کردار پیش کیا؟ جو رسول اللہ سے سمجھا تھا، جو دین سمجھا تھا، ایمان سمجھا تھا۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا قد فعلوها۔ ان ظالموں نے واقعی امام حسین کو شہید کر دیا، اللہ ان کے گھروں کو، اللہ کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ ہے امہات المومنین، ہماری ماں کا اہل بیت کے ساتھ معاملہ اور ان کی محبت۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا حضرت فاطمہ کے حوالے سے اور آگے لکھا فاطمہ علیہ السلام۔ کیا لکھا؟ مل کے بول رہے تو ہن بہت سیانے علماء پیدا ہو گئے نے، اور ترجمے لکھ دینے، اتنے لکھا دا علیہ السلام، تھلے ترجمہ لکھا دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام ترجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ۔ تو کئیاں نے اور کم کیتا ہے، انہوں نے اتھوں بھی کٹ دیتا ہے علیہ السلام، متن چکڑتا ہے، امام بخاری دی غلطی کٹ چھڑی۔ اگے جڑی حدیث لے آئے نے حضرت عائشہ ماں جی تو لے آئے، اور میری ماں جی فرما دے نے ان فاطمہ علیہ السلام، ان فاطمہ علیہ السلام۔ ماں جی سیدہ عائشہ بھی حضرت فاطمہ کا نام لیتی ہے تو علیہ السلام کہہ کے لیتی ہے۔ میں ٹی وی کے پروگرام میں تھا کچھ سال پہلے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے پروگرام چل رہا تھا، تو میں نے جو میں کہتا ہوں علیہ السلام تو وقفہ ہوا نا، تو وہ دوسرے پروفیسر صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، ہم تو آپ کو بڑے سخت سمجھتے ہیں اہل حدیث کو، تو آپ علیہ السلام کہنے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا چاہیے۔ میں نے کیا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ تو نبیوں کے لیے خاص ہوتا ہے، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا میں زیادہ لمبی بحث نہیں کرتا، مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ حضرت مریم کا نام لیتے ہیں، حضرت اسحاق کی والدہ سارہ کا نام لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجر کا نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا نام لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی کی کہتے تسی؟ اونچی بولو۔ حضرت مریم کہ رحمت اللہ علیہ کہتے جی، کہ رضی اللہ عنہ کہتے جی، نہیں نہ کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو نبی نہیں ہے، حضرت مریم بھی نبی نہیں، حضرت سارہ بھی نبی نہیں، حضرت ہاجر بھی نبی نہیں۔ ویسے ہاجرہ معروف ہے، صحیح نام ان کا ہاجر، وہ بھی نبی نہیں، حضرت آسیہ نبی نہیں۔ جب ان کے لیے نام لیتے ہو، کہنے لگے وہ اس لیے کہ حضرت مریم اللہ کے نبی کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، ان کی ماں کا حق ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے۔ تو میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں حضرت فاطمہ کا، جو نبی نہیں سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، اور ساری جنتی خواتین کی سردار بن کر جنت میں جائیں گا۔ اگر ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے تو جو ان سب کی سردار بن کر جائے گی اس کے نام کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ کیوں فیصلہ آباد والو؟ یعنی فیصلہ تسی کرو نا، کی کہنا چاہیے تھا؟ اچھی کہو تو جڑے لوگ یہ درست کر دے پھر دینے آدھے والو علیہ السلام ترجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے پہ اللہ نو ہدایت عطا فرمائے، انہوں سے دعائیں کر دیا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیسے کیا؟ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے دیکھا حضرت علی آ رہے، حضرت امام حسن ان کے ساتھ ہیں، آپ نے آگے بڑھ کر امام حسن کو پکڑ کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا،
اس وقت وہ خلیفہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کندھے پہ بٹھا لیا اور جو زبان سے کہا نا میں آپ کو سناؤں گا تو اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں. یہ ہے صحابہ سے دین. تم جو سیکھنا چاہتے ہو یہ دین ہے، یہ دین. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر نبی کے یاروں کے راستے پہ چلو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اور میں تمہیں بتاؤں نبی کے یاروں کا راستہ وہ کیا راستہ ہے؟ وہ راستہ اللہ کی قسم نہیں ہے جو آج تم نے سمجھا ہوا ہے. اللہ ان کے راستے کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے؟ ہاں جی. انہوں نے مجھے فرمایا کہ عباس آج قرآن ہی پڑھ کے سنا ہے تو میں کچھ آیتاں قرآن کی سنا دینا تنوں تقریر اگلے سال واسے ادھار کر لینے. کیوں کمال پوری صاحب؟ ہاں جی. اچھا جی ماشاءاللہ ہمت ہے نا. ابھی فجر تک جلسہ چلنا جی. شاکر صاحب جنہیں دعا نہیں کریں گے توڑے جو کسے اٹھ کے نہیں جانا. میں نکلاں گا. میں صبح جانا ہے ٹی وی دے پروگرام میں 11 بجے لائیو کتب آن لائن دا. اس واسطے میری مجبوری میں تو انہیں اجازت چاہنا ہے لیکن میں سلام کرنے واسطے میں ملن واسطے کسے بندے نہیں اٹھنا. اے توڑا میرا وعدہ جی. ٹھیک ہے. میں تنوں قرآن سنا دینا جنہ کہنا پر اٹھنا نہیں ہے جنہی دیر شاکر صاحب تقریر ختم نہیں ہوئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ جنہ کہنا میں تنوں قرآن جی سنانا انشاءاللہ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نبی پاک کی سنت کو چھوڑنے والا یہ مومنوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور ہم اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں اور بالآخر لے جا کر اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں. بالآخر اسے لے جا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. نبی کا راستہ حسن و حسین کو بلا کر ان کے سروں پر نبوت کی چادر کو ڈالا. یہ نبی کا راستہ اور نبی کے صحابہ کا راستہ. جامع ترمذی حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور آگے جو کہا نا اگر میں آپ کو سنا دوں تو اللہ قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سناوا فرماتے ہیں بے ابی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی وعلی یضحک. فرمانے لگے حسن تیری شان پر میرے بابا ابو قحافہ قربان ہو جائیں. ابو قحافہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابو صدیق کے ابا جان ہیں. حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کے دادا جان ہیں. مگر قربان جائیے امام حسن کی شان پر کہ وقت کے خلیفہ نبی پاک کے یار غار ان سے بڑھ کر رسول اللہ کا متبع کون ہو سکتا ہے.
وہ نبی پاک کی اتباع سمجھتے ہوئے، رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے، آقا کا اسوہ سمجھتے ہوئے، رسول اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کے فرزند امام حسن کو بچپن میں اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ابی، میرے بابا ابو قحافہ تیری شان پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میں کہوں آپ کہیں تو شاید کوئی گستاخی کا فتویٰ لگ جائے کہ انہوں نے کیا کر دیا جی، لیکن ابو بکر صدیق ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ابو بکر کی نگاہ میں امام حسن کا مقام کیا ہے، امام حسن کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ فرمانے بے ابی، میرے بابا تجھ پہ قربان۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شبیہم بالنبی، حسن تجھے دیکھتے ہیں تو تیرے نانا نبی پاک یاد آ جاتے ہیں۔ شبیہم بالنبی، تجھے دیکھتے ہیں، تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں تو تیرے چہرے میں ہمیں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، من سرّا ان ينظر الى اشباہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى شعرہ فلینظر الى الحسن۔ اگر کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں جو سینے سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل رسول اللہ کی تصویر ہے، تو امام حسن کو دیکھ لے۔ ومن سرّا ان ينظر الى اشباہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى کعبیہ فلینظر الى الحسین۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں جو سینے سے لے کے قدموں تک اپنی چال ڈال کے لحاظ سے ایسا ہے کہ اس کو دیکھے تو رسول اللہ کا چلنا پھرنا نظر آ جائے، تو امام حسین کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میرے بابا تجھ پہ قربان، تجھے دیکھتے ہیں تو نبی یاد آ جاتے ہیں، تیرے اندر تیرے نانا کی تصویر ہے۔ شبیہم بالنبی، رسول اللہ کا شبیہ، رسول اللہ کے مشابہ، آپ کا چہرہ اپنے نانا کے چہرے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نانا کا چہرہ کون سا چہرہ تھا پتہ نا آپ کو؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری آنکھ نے نہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ پیارا کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ تو امام حسن کے حسن کا کیا حال ہوگا جو اپنے نانا کے چہرے جیسا چہرہ رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، لا شبیہ بعلی، تیری شکل اپنے بابا علی سے اتنی نہیں ملتی جتنی تیری شکل تیرے نانا محمد مصطفیٰ سے ملتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت علی آگے سے کیا ہے؟ وعلی یضحک، آپ مسکرا رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق میرے بیٹے امام حسن کی کیسے تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رغماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
نبی پاک کے یاروں کا حال کیا تھا؟ ہو ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ میں لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں، کان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن والحسین۔ پھر سنیے، جو میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیں، کان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن والحسین ویعظمہما وکذالک عمر وکذالک عثمان۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے بعد جناب ابوبکر خلیفہ بنے، تب حضرت امام حسن کی عمر 6 سال تھی، امام حسین کی عمر تب 5 سال تھی۔ 6 سال کے بچے کے ساتھ 5 سال کے بچے کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ مل کے بول لیں۔ ابھی میں اپنے بھتیجے جواد کو دیکھ رہا تھا، شاہ جی، وہ چھوٹا سا 6 سال کی عمر اس کی، تو مجھے میرے دل میں اللہ کے شفقت آ رہی تھی۔ اب شاہ جی کو میں دیکھوں تو شاہ جی کا مجھے احترام کرنا چاہیے کہ یہ بزرگ ہیں، بڑے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مل کے بول لیں، شفقت، اور بڑوں کا اکرام، احترام، تعظیم، توقیر۔ اور یہاں امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق 6 سال کے امام حسن اور 5 سال کے امام حسین کے ساتھ شفقت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ لفظ کیا لکھ رہے ہیں؟ کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین ویعظمہما۔ جناب ابو بکر ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ وَيُعَظِّمُهُمَا، اس کا ترجمہ ان دونوں کی تعظیم بجا لایا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ عُمَرُ، حضرت عمر فاروق کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ شاہ جی یہ کوئی ترجمہ ہے نا؟ وَكَذَلِكَ عُمَرُ وَكَذَلِكَ عثمان۔ حضرت عمر کا طرز عمل بھی یہی تھا، حضرت عثمان کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ 6 سال اور 5 سال کا بچہ سمجھ کر شفقت نہیں کرتے تھے، ان کا اونچا مقام سمجھ کر ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان کا مقام اونچا ہے، اس کی عظمت بڑی بلند ہے، ان کی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، انہوں نے جنت کے سردار بننا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آ گیا، اللہ اکبر۔ ایک دن بازار میں مل پڑے حضرت امام حسین، فرماتے ہیں بڑے دن گزر گئے، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فلاں دن آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن آپ کا دروازہ بند تھا، دروازے کے باہر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ اندر مصروف ہیں، وہ بھی انتظار آپ کا کر رہے تھے، تو میں نے انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا، واپس آ گیا کہ خواہ کی مصروفیات میں خلل نہ پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جو جواب میں کہا، اگر میں آپ کو بتاؤں نا اللہ کی قسم، تو ساری زندگی آپ کو اس کی لذت اور مٹھاس یاد رہے گی۔ بتاؤں میں آپ کو، میں اس لیے کہتا ہوں بتاؤں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ آپ نے اپنے سر کی طرف جو پگڑی تھی نا، اس پگڑی کی طرف اشارہ کیا جو بطور امیر المؤمنین آپ کے سر پہ پگڑی تھی، یوں کہہ لیں۔ آپ فرماتے ہیں ما ترا فی رؤوسنا، ما ترا فی رؤوسنا اللہ ثم انتم۔ امام حسین، آپ عبداللہ بن عمر نہیں ہیں، آپ امام حسین ہیں۔ یہ جو میرے سر پہ سرداری کی پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے فضل سے ہیں، اور اس کے بعد ثم انتم، آپ کے گھر کی برکت سے اللہ نے میں عطا کی۔
یہ آپ کے نانا کی برکت سے اللہ نے ہمیں سردار بنایا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر آگئے رضی اللہ تعالی عنہما. ابا جان، کتاب کا نام ہے الموافقہ بین الاصحابی بین اہل البیت والصحابہ. الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، امام زمخشری رحمت اللہ علیہ. صفحہ 30 کے لگ بھگ 32 ہے یا 35 یا 37 صفحہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ابا جان آپ نے بطور امیر المؤمنین صحابہ کے وظائف مقرر کیے، سالانہ وظیفے مقرر کیے. سینئر صحابہ، جونیئر صحابہ. سینئر جو بدری صحابہ تھے، بدری صحابہ کا سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا 5000 درہم. کتنا؟ سالانہ 5000 درہم وظیفہ مقرر ہوا. اور جو غیر بدری صحابہ تھے، بدر میں شریک نہیں تھے، ان کا وظیفہ مقرر فرمایا 2500 سالانہ درہم. 2500 آدھا. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بدری نہیں تھے تو ان کا وظیفہ کتنا مقرر ہوا؟ 2500. کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کو 2500 مل رہا ہے، امام حسن بھی بدری نہیں ہے، امام حسین بھی بدری نہیں ہے، لیکن آپ کے ابا جان نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر 5000 مقرر کیا. آگے ابا جان کے پاس، ابا جان امام حسن بدری ہے؟ نہیں بیٹے. امام حسین بدری ہے؟ نہیں بیٹے. تو جب وہ بدری نہیں ہے، میں بھی بدری نہیں، تو آپ نے ان کا 5000 مقرر کیا، میرا 2500 یہ کیوں؟ یا میرا 5000 کریں یا ان کا 2500 کریں؟ حضرت عمر فاروق کا طرز عمل، میں آپ کو صحابہ کا بس طرز عمل سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سمجھ لیا حسن و حسین سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. ابو بکر نے سمجھ لیا حسن و حسین سے محبت کرنا ایمان ہے، حسن و حسین سے محبت کرنا دین ہے، یہ رسول اللہ کی اتباع ہے، یہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یہ آقا کا اسوہ، یہ رسول اللہ کی منشا، یہ میرے اللہ کی مرضی. جناب عمر فاروق نے بھی یہی سمجھا. اب ذرا سنیے، بیٹا عبداللہ بن عمر عام بندہ وہ بھی نہیں. عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں نبی پاک کی سب سے زیادہ حدیث صحابہ میں ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کس نے بیان کی؟ کیوں شاہ جی؟ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، یہ تین وہ صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث بیان کی. ان تین بڑے صحابہ میں شامل ہیں. ابا جان یہ میرا 5000 کرے یا ان دونوں کا 2500 کر دے. اب بابا کا جواب سنو. بابا بھی وہ بابا ہیں، یہی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا نبی پاک کے دور مبارک میں، جس مسئلے میں قرآن موجود نہیں ہوتا تھا صحابہ کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی اس مسئلے میں رائے دیتا. میرے ابا جان حضرت عمر فاروق بھی اس میں رائے دیتے. تھوڑی سی دیر گزرتی جبریل آ جاتے قرآن لے کر، الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر. لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو میرے بابا کی رائے ہوتی تھی اللہ اسی کے مطابق قرآن نازل فرماتا تھا. اس طرح کی شخصیت صحابی. نبی پاک نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے من غیر ان یکونوا انبیاء، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر جب بولتے تھے تو ان کی زبان پر اللہ کا الہام جاری ہو جاتا تھا. اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے کہ جب وہ بولتا ہے نبی تو وہ نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کی زبان پہ الہام جاری ہوتا ہے تو اس کا نام عمر فاروق ہے. آپ خود فرماتے ہیں وافقنی ربی فی سلاسن. تین ایسی بڑی تین ایسے مواقع آئے کہ جو میں نے کہا میرے رب نے اسی طرح قرآن نازل فرمایا. وہ عمر فاروق اب کیا فرماتے ہیں؟ الہام کی زبان سے بول کر فرماتے ہیں اچھا عبداللہ بن عمر تو اپنا وظیفہ ان کے برابر کرنا چاہتا ہے یا انہیں گھٹا کر تیرے برابر کیا جائے؟ تو ایسا کر، اگر ان کے برابر وظیفہ لینا چاہتا ہے تو پھر جا ان تحضر علی مثل امہما و جد مثل جدہما. جا پھر
بیٹے عبداللہ حسن و حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ، جاؤ حسن و حسین کے نانا جیسا نانا لے کر آ۔ جب تیرا نانا ان کے نانا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تیری ماں عظمت میں ان کی اماں جان فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو عبداللہ تجھے زیب کیسے دیتا ہے کہ تو اٹھ کر حسن و حسین کا مقابلہ شروع کر دے؟ یہ ہے صحابہ کا طرز عمل۔ اللہ اکبر۔ میں اور مختصر کرتا ہوں چونکہ میں آج زیادہ ٹائم اپنے بھائی شاکر صاحب کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حضرت امام حسن گزرے، آپ نے دیکھا یہ ابو ہریرہ پڑھا رہے تو انہوں نے دور سے کہا السلام علیکم، ذرا نرمی سے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ پڑھانے میں مصروف تھے، تھک تو نہیں گیا وقاص پتر تیندہ بڑا تھکایا انہوں نے پجا شاہ جی نے۔ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں، شاہ جی کا حکم تھا میں جانا سے شاہ صاحب سیدھا لاہور، تو شاہ صاحب کا حکم سے بھی نال بھتیجے لے کے آیا جی، ہن انہاں دا حکم پورا کرنے واسطے میں صحیح وال پھر واپس جانا پینا کہ اسامہ نو چھڈا تے پھر اتھوں لاہوروں نکلا۔ محبتاں نبھانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے جی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، اللہ آپ کا جذبہ قبول فرمائے جی۔ انشاءاللہ یہ اہل بیت کی جو کانفرنس ہے ساری زندگی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ وعدہ نا آپ کا، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا انشاءاللہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے، ہم سب کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ نبی پاک نے گارنٹی دی ہے، المرء مع من احبا، قیامت کے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ یہ اپنی اپنے نصیب کی بات ہے نا، کسے دی محبت کندے نال، کسے دی کندے نال، ساڑھی الحمدللہ علیہ بیت اتحار نہ محبت ہے انشاءاللہ رب اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں مختصر کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، حضرت امام حسن پاس سے گزرے، السلام علیکم کہا، انہوں نے سنا نہیں، وہ پڑھانے میں مصروف رہے۔ ایک شاگرد نے متوجہ کیا، استاد جی وہ امام حسن گزر گئے، انہوں نے آپ کو نا السلام علیکم فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ تڑپ گئے، اللہ کی قسم جلدی سے سبق ہی بند کر دیا، بھاگ کر پیچھے گئے، دوڑ لگا دی، جا کر حضرت امام حسن کو روک کر کہا یا سیدی، کیا فرمایا؟ یا سیدی، میں نے آپ کا سنا نہیں، وگرنہ میں اسی کو جواب دیتا، مجھے بعد میں کسی نے متوجہ کیا تو میں آپ کے السلام علیکم کا جواب دینے حاضر ہوا۔ اور ساتھ فرمایا ذرا اپنے پیٹ سے نا قمیض اٹھائیے، کپڑا اٹھائیے، کہا کس لیے؟ مجبور کیا نہیں، ایک دفعہ اٹھائیے، ایک دفعہ اٹھائیے۔ ابو ہریرہ جیسی ہستی محدث تھے تو انہوں نے ان کے اصرار پر کپڑا ہٹا دیا پیٹ سے، تو آگے بڑھ کر چومنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے ان آنکھوں سے نبی پاک کو یہاں چومتے دیکھا تھا، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چومتے دیکھا تھا، میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ واپس آ کر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک شاگرد نے کہا آپ یا سیدی کہہ رہے تھے امام حسن کو، اور میں تم نہیں جانتے حسن کون ہے؟ اور میں رسول اللہ نے ممبر پہ بٹھا کے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور جس کو میرے آقا نے سید قرار دیا ہو، ابو ہریرہ اس کو سیدی کیوں کہتا؟ اللہ اکبر۔ کون؟ حسن حسین، صحابہ کے جن سے پیار کا عالم یہ تھا۔ میں آخری بات یہ سنانا چاہ رہا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اداس ہو گئے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آقا نظر نہیں آ رہے، وہ دیوانہ نبی پاک کا پروانہ مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اس مدینہ میں رہ کے کرنا کیا جہاں رسول اللہ نظر نہ آتے، یہ گویا انہوں نے کہا اور چلے گئے، دمشق چلے گئے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے صفت الصفہ کتاب ان کی، اس کے اندر اس واقعہ کو درج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا
ما حاضر جفت یا بلال ما آنا لک ان تزورنا، بلال یہ تیری بے رخی اور بے نیازی یہ کیا ہے؟ ابھی تک تیرا دل اداس نہیں ہوا کہ مدینے تو واپس آ جائے اور آ کے ہمیں مل لے، ان تزورنا ہماری زیارت کرے، ابھی دل نہیں کر رہا تیرا؟ بلال کی آنکھ کھل گئی تو آہو زاری شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، اس انداز میں یاد فرمایا۔ اٹھے جلدی سے، سواری پکڑی، سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کا سفر، کئی راتوں کا سفر، مسلسل پروانہ رسول کرتے 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 بالآخر مدینے میں داخل ہو گیا۔ اب مدینے میں بلال کو کون نہیں جانتا تھا؟ جیسی مدینے میں ایک طرف داخل ہوئے تو سب نے آوازیں شروع ہو گئی، جا بلال جا بلال جا بلال جا بلال، بلال آ گئے بلال آ گئے بلال آ گئے۔ مرد و زن، خواتین، بندے، بچے، بوڑھے، نوجوان، دکاندار، سب کوئی ادھر سے آوازیں دے رہا ہے، کوئی ادھر سے آوازیں دے رہا ہے۔ اگلی بات میں کہوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ فَجَعَلَ بِلَالٌ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ أَحَدٍ، اور بلال پروانہ کسی صحابی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، تکتا ہی نہیں کسی کی طرف۔ لوگ کہہ رہے تھے السلام علیکم السلام علیکم، مرحبا، خوش آمدید، خیر مقدم، لیکن بلال کی کیفیت کچھ اور تھی۔ بلال پروانوں کی طرف سیدھا مسجد نبوی کو آ رہا ہے، سیدھا مسجد نبوی کے پاس آ کر سواری سے نیچے اترے اور بھاگ کر آئے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر۔ آ کر آہوزاری شروع ہو گئی، رو رہے، صحابہ کا جم گٹھا ہو گیا، صحابہ کا مجمع لگ گیا، رش ہو گیا، اور بلال کسی کو نہیں مل رہا، کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بالآخر اس رش میں امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی تشریف لے آئے۔ اس روایت میں لکھا اللہ قسم فجعل یقبلہما ویضمہما، جو بلال کسی کو دیکھتا ہی نہیں تھا، اس بلال نے حسن حسین کی خوشبو کو محسوس کیا تو ان دونوں کے ساتھ چمٹ گیا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اور جو کسی صحابی سے نہیں مل رہا، کسی بڑے اور چھوٹے کی طرف دیکھ نہیں رہا، اب اس بلال کا حال یہ حسن حسین کو دیکھا تو ان دونوں سے چمٹ گیا۔ وَيُقَبِّلْهُمَا، ان کو چوم رہا ہے، کبھی ان کے کندھے چومتا ہے، کبھی ان کا سر چومتا ہے، کبھی ان کا منہ چومتا ہے، کبھی ان کے بازو چومتا ہے، سینے سے لگا رہا ہے۔ یہ ضمو کا معنی صاحب علماء سے پوچھنا، سینے سے لگا رہا ہے، چمٹا ہوا ہے۔ کافی دیر ان دونوں بھائیوں کی خوشبو سونگتا رہا، چونکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن حسین میرے پھول ہیں۔ کانا یشمہما ویضمہما، آقا ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، ان کو سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ اب بلال نبی پاک کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، ان کی خوشبو سونگ رہا ہے، ان کے ساتھ چمٹ رہا ہے، سینے کے ساتھ لگا رہا ہے، خود ان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ کافی دیر کے بعد بلال کو کچھ سکون آیا، اطمینان آیا، تو حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں نے فرمایا نشتہی ان تعزین لنا فی السحر، چچا جان ہماری خواہش یہ ہے کہ صبح فجر کی اذان مسجد نبوی میں ایک بار آپ کہیں، نانا کا دور یاد آ جائے۔ بلال نے روتے ہوئے کہا واللہ کنتو لا اعذر لأحد بعد رسول اللہ، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی کے لیے اذان نہیں کہنی، میں نے قسم اٹھائی تھی، لیکن آپ دونوں کی بات میں ٹال نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابہ، یہ طرز عمل۔ وہ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے محبت کرنا دین ہے، رسول اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔
کہ نبی پاک نے فرمایا تھا احب اللہ لما یغزوکم من نعمی وحبونی لحب اللہ وحبو اہل بیتی لحبی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے یہ تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے اللہ سے محبت کرو، اور پھر اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ کہ تم میرے ساتھ محبت کرو، اور پھر میری محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے وحبو اہل بیتی لحبی کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے حسن حسین اہل بیت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا اہل بیت ہے، حیدر مرتضی اہل، مل کے بولیں اہل بیت ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن صحابہ نے مجھے ایک دن کچھ دن پہلے ٹی وی کا ایک پروگرام تھا، میں اس کی تیاری کر رہا تھا، تو چیزیں نئی نئی مطالعے میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ مجھے یہ حدیث پڑھنے کا موقع ملا، کچھ صحابہ نے حضرت امام حسن کو ایک دن پوچھا جب وہ جوان تھے کہ امام حسن بچپن کی کوئی باتیں، نانا جان کے دور کی باتیں کوئی یاد ہیں آپ کو؟ جب نانا جان دنیا سے تشریف لے گئے تب تو آپ چھوٹے تھے، مگر اس دور کی کوئی باتیں یاد ہیں آپ کو؟ امام حسن نے فرمایا ہاں مجھے اپنے نانا جان کے دور کی کئی باتیں یاد ہیں۔ کہا فرمائیے کچھ باتیں، تو آپ نے اس موقع پر 3 باتیں سنائی۔ ایک بات یہ سنائی کہ مجھے میرے نانا جان نے وطر کی دعا یاد کروائی۔ کیوں شاہ جی اس طرح ہی ہے؟ وطر کی دعا، وہ وطر کی دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وآخر تک سنائے۔ دوسرا فرمایا، یہ عام روایت تو میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی اور کئی جگہ اور پڑھی ہے، لیکن یہاں جو میں نے روایت پڑھی وہ یہ تھی، وہ فرماتے ہیں ایک دن نانا جان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نانا جان کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا، 2 مٹکوں کے پاس سے ہم گزرے، وہ دونوں مٹکے کھجوروں سے بھرے ہوئے تھے، تو میں چونکہ بچپن میں تھا تو میں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان نے جلدی سے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال کر فرمایا کخ کخ بیٹے نکالو انہا صدقہ انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، بیٹے حسن یہ کھجور صدقے کی ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا وما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی کھجور بچے نے منہ میں ڈالی، فرمایا نہیں تم نہیں جانتے، یہ صدقے کی کھجور حرام ہے، یہ میرے لیے میری آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ سیدوں کے لیے کیا ہے؟ اچھی بولو، یہ تو سارے میں پتہ ہے حدیثاں مسئلے دا نا، سید بچارہ کڈا مردی غریب ہوئے نا، تو کسے اہل حدیث میں پوچھ لو، کسے سنی میں پوچھ لو، کہے گا نا زکوٰۃ نہیں لگ دی، انہوں صدقہ یہ آل رسول ہے، یہ آل محمد ہے۔ جدو زکوٰۃ کھان خون دی واری سی نا تو ادو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن، ایویں نا جی۔ تو جدو دروشی دی واری ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ تو کئی مولویاں نے بکھو جا کے آن گے وہ ساری امت ہی آل محمد ہوں دی۔ کمال بھی تو اے فلسفے کیا دے فلسفے، اللہ تنہوں ہدایت عطا فرمائے۔ دروشی دی واری ہے تو کہنے اسی سارے ہی آل محمد ہیں، تے زکاة دی واری ہے تو کہنے سید آل محمد جی، سیدان دا مسئلہ ہے جی، سیدان زکاة نہیں دینی سانو دو، سانو دا لگ دی ہے جی، وہ تو اسی آل محمد تو باہر ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ چیزیں قیامت کے دن اللہ کی قسم یہ ہمارے حساب کتاب میں شامل ہو جائیں گی، شرمندہ ہوں گے نبی پاک کے سامنے۔ نبی پاک کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمیں آل محمد سے اتنا بغض تھا؟ اللہ کرے کسی مسلمان کو اللہ ایسا بد نصیب نہ بنائے، یہ بدقسمتی کی بات ہے، سچی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آ گیا ٹائم فجر کا، مسجد نبوی کی دیوار پہ چڑھ گئے اور آواز اذان کی بلند کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام صاحب لکھتے ہیں ارتجت المدینہ، مدینہ لرز اٹھا، مدینہ، بلال کی آواز، فجر کا ٹائم، مدینہ الرسول، مسجد نبوی، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں 1980 سے لے کے 85 تک اس مدینہ شریف میں رہا ہوں، میں نے وہاں تہجد کی اذان مسجد نبوی کی روزانہ سنی ہے،
میں نے فجر کی اذان اپنے کانوں سے روزانہ سنی ہے. وہ اس وقت بخاری مؤذن ہوتے تھے. جب وہ بخاری اذان کہتا تھا اللہ قسم تو میں نے محسوس کیا کہ دل انسان کا بے قرار ہو جاتا تھا کہ میں فوراً مسجد نبوی میں پہنچ جاؤں. میں کہتا ہوں جب مؤذن بلال حبشی ہو اور مدینہ الرسول ہو، مسجد نبوی ہو، فجر کا ٹائم ہو، امام صاحب لکھتے انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ارتجت المدینہ، پورا مدینہ لرز اٹھا. اب حضرت بلال حبشی آگے بڑھے، بلند کی آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ، زادت رجتها، مدینے کے لرزنے میں اور اضافہ ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا. اور آگے بڑھے اور کیا کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. حتی النساء خرجن من خدورہن، فرماتے ہیں مرد تو مرد، مدینے کی عورتیں بھی گھروں سے نکل کر دروازوں سے باہر آ کر بازاروں میں کھڑی ہو گئی، رو رہی تھی. مرد بھی رو رہے تھے، خواتین بھی رو رہی تھی کہ بلال نے آج نبی پاک کا دور یاد کروا دیا. مگر اس سارے واقعہ سے میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا وہ کیا ہے کہ صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ طرز عمل کیا تھا. وہ طرز عمل یہ تھا کہ سب کو ایک طرف رکھ کر سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے تو اہل بیت کے ساتھ کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. اہل بیت کو دیکھ کر وہ کہتے تھے نبی یاد آتے ہیں. آخری بات یہ سناتا ہوں، مانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر اپنے بابا سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. فرماتی جب حضرت فاطمہ مسکراتی تھی تو اس کے مسکرانے سے مجھے نبی پاک کا مسکرانا یاد آتا تھا. حضرت فاطمہ جب بولتی تھی تو بالکل اپنے بابا کے انداز سے بولتی تھی. فی مشیتہا، فرماتی جب حضرت فاطمہ چلتی تھی تو ان کے چلنے سے ان کے بابا کا چلنا یاد آتا تھا. یہ تھی امہات المومنین کی نگاہ، یہ تھی صحابہ کی نگاہ اہل بیت کے بارے میں. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے اگر ہم ان کو ماننے والے ہیں تو ان کی نگاہ کا احترام کریں اور انہی کے نقش قدم پر چلیں. اہل بیت کے ساتھ ہمیں بھی اسی طرح والہانہ محبت ہونی چاہیے، والہانہ پیار ہونا چاہیے، والہانہ لگاؤ ہونا چاہیے ان کے بارے میں. اور ایک وہ انداز ہے جو آپ نے کربلا میں دیکھا. اللہ قسم یہ جو انداز ہے کربلا میں علماء اہل بیت کی توہین اور ان کی بے ادبی کا، یہ ہرگز کسی لحاظ سے بھی یہ اہل اسلام کا طرز عمل نہ تھا، یہ نبی پاک کے صحابہ کا طرز عمل نہ تھا. وہ طرز عمل آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں یاد تو بڑھیاں عطا حفاظت رکھے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.